ہاؤسنگ کے حوالے سے بھی میمن کمیونٹی کے مختلف جو جماعت ہے وہ اپنے انڈیویجول بھی کام کر رہی ہے، اور آپ یقیناً کر رہے ہوں گے، یہ کرتے رہے اپنے ٹینیور کے اندر. لیکن وہ خاطر خواہ معاملہ یعنی اگر آپ چاہیں کہ جتنے ہم ایک ایک بلڈنگ میں ہم پیسہ لگا رہے ہیں، اگر مل کے اگر اسکیم 33 یا اس سے آگے کے علاقے میں دور کہیں چلے جائیں تو بہت زیادہ ہم لوگوں کو فیسلٹی پرووائڈ کر سکتے ہیں. ایسا ہو نہیں پا رہا، میرے خیال سے ہونا چاہیے تھا کیونکہ سستی زمینیں ہیں بہت سے علاقے میں. تو کیا ارادہ نہیں ہے یا آپ سمجھتے وہاں پہ کمیٹی بس نہیں پائے گی یا فنڈ کی کمی ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے جی، میں دو باتیں، وقت کم ہے نا، آپ کو بتا دوں. پہلی بات تو یہ کہ میرا سب سے بڑا جو میرا مطلب ایشو رہا ہے وہ ڈیوورس کا رہا ہے. کیونکہ ہم ترقی کی باتیں کر رہے ہیں، ہم یوتھ کو ترقی کی باتیں کر رہے ہیں. یہ جو ڈیوورس جو ہے نا، یہ جو 4-5 سال کی جو ڈیوورس ہوتی ہے، 4-5 سال سے جو 9 سال کی ڈیوورس بیچ میں ہوتی ہے، جن کے 3-4 بچے ہو جاتے ہیں، یہ بڑا المیہ ہے. دوسرا، ہاؤسنگ میں جو ہے وہ رینٹ، جو لوگ بیچارے رینٹ پہ رہتے ہیں، جو لوگ رینٹ پہ رہتے ہیں ان کا کمولیٹیو مسئلہ ہے. میرے لیے وہ سب سے زیادہ مطلب ڈینجرس زون ہوتا ہے. جب میں اس کے لیے بہت پریشان ہوتا ہوں، مجھے نیند نہیں آتی ہے. اسی لیے ہاؤسنگ کی کوشش کر رہے ہیں، نہیں کر سکا. جو بھی جواب دینا نہیں بنتا، نہیں ہو سکا. کام ہو رہا ہے، اس پہ بہت سارے مسائل ہیں، اس کے بہت سارے مسئلے ہیں. رینٹل والے کا پرابلم یہ ہے کہ جب وہ بیچارہ رینٹ پہ رہتا ہے تو اس کے پاس اتنی آمدنی نہیں ہے تو رینٹ بھی نہیں بھر سکتا ہے. پھر جب تھوڑے دن کے بعد کرایہ دار اس کو خالی کراتا ہے، مالک مکان اس کو خالی کراتا ہے، پھر وہ دوبارہ مکان ڈھونڈتا ہے، پھر ڈپوزٹ ڈھونڈتا ہے کہ یار ڈپوزٹ مانگ رہا ہے، ڈپوزٹ دوں، پھر رینٹ دوں. وہ ایک عذاب ہے. پھر وہ ری شفلنگ کرتا ہے. جب سامان کی جو ہے 20 دن میں اس کے گھر کے شفٹنگ ہے. سب سے بڑا مسئلہ جب وہ دوسرے محلے میں چلا جاتا ہے تو اب بچوں کو جو ہے مطلب اس کو دوبارہ سے ایڈجسٹ ہونا، اسکولنگ اور شفٹنگ میں ہزاروں روپے کا خرچہ ہو جاتا ہے. جب آپ نے بات کی کہ ہاؤسنگ اسکیم جو ہے وہ ہائی وے کی سائڈ جو ہے ایک زمانے میں بڑا کلاس تھا، بہت اچھے مناسب قیمتوں میں تھی، اور اس کے کمیونٹی مسائل تھے. آپ دیکھیں کہ جو پرانی سوسائٹیاں بن گئی ہیں ان کو بھی 50-60 سال ہو گئے. تو پچھلے دنوں میں ہائی وے کی زمینیں بہت مناسب تھی، مگر وہاں پرابلم تھے، قبضے کے مسئلے تھے، بہت سارا تھا، کلیئر زمین کا مسئلہ تھا. جماعتوں کے لیول پہ یا فیڈریشن کے لیول پہ کوئی آدمی کام کرتے ہوئے خوف زدہ ہو جاتا ہے. اپنے لیے تو وہ زمین لے لیتا ہے، اس کی لیٹیگیشن بھی ہوتے ہیں، اس کے جھگڑے بھی ہوتے ہیں، قبضہ بھی ہو جاتا ہے، وہ چھڑا بھی لیتا ہے، فائٹ کر لیتا ہے. مگر ادارے کے لیے وہ خوف زدہ ہوتا ہے کہ یار لوگ میرے کو پچا چبا دیں گے. اب اس وقت ہم آ جائیں تو زمینیں تو وہاں بھی بہت مہنگی ہو گئی ہیں، لیکن پھر بھی ابھی بھی مناسب ہے، مگر بہت آگے جانا پڑے گا. اچھا، اس زمانے میں آپ اپنی جماعت کے لیے بھی چکر لگاتے رہے. لوگوں کو اس وقت آباد کرنا جو ہے وہ اتنی دور لے جانا، ہمارا مینٹلی جو ہمارا جو غریبوں کا اور جو نارمل کلاس کا تھا، جو حالات خراب ہوئے تو خانہ در اور نیا آباد لوگوں نے چھوڑا، وہ چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہوتے. فرما رہے. لیکن سر ہمیں یہ کرنا اس لیے پڑے گا کہ دیکھیں اب بحریہ بھی دور ہی ہے. اچھا، آپ ڈیفینس کے فیس 9 پہ چلے جائیں، وہ بھی دور ہی ہے. اور ابھی بھی آپ کو جو ایکڑ میں اگر آپ دیکھنا جائیں تو آپ کو بہت ہی مناسب دام میں ایکڑوں کے اندر زمین مل جائے گی. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہم کسی بھی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو، چاہے کسی بھی جماعت کا ہو، کوئی وزیر ہو، میمن فیڈریشن ان کی مجبوری ہے، ظاہری بات ہے، وہ ایک منصب پہ ان کو مدعو کرتی ہے اور بڑے چیخ کے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میمن کمیونٹی کا بہت بڑا حصہ ہے پاکستان کی ترقی میں، اور اس کے بغیر پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے کچھ نہیں کر سکتی. وہ چیریٹی میں بڑا حصہ ہے. بڑی زمین و آسمان کے قلابے ملا دیے جاتے. تو پھر یہ سوال میں چھوڑ کے جاتا ہوں، چاہے تو جواب دے دیں، ورنہ انشاءاللہ کسی اور پروگرام میں آپ سے جواب لیں گے. اتنا بڑا میمن کمیونٹی وہ حصہ چیخ کے بتا رہے ہوتے ہیں اور اس کی زمین پہ قبضہ ہو جائے، اس ڈر سے ویمن کمیونٹی زمین نہ لے سکے، تو پھر مجھے نہیں پتا کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے، کیا سوچنا چاہیے. وہ ان کو تو بلانا ہماری مجبوری ہے، ہم بلائیں گے ان کو اور پا رہیں گے. جو بھی جیتے گا، جو جیتا وہی سکندر، وہ تو آتا رہے گا. لیکن ہم جو تالیاں پیٹ رہے ہوتے تو ہم اپنا سر کیوں نہیں پیٹ رہے ہوتے کہ یہ تو اتنی بڑی ترقی کا ہماری زمین پہ قبضہ کیسے ہو جائے گا. کہ جب منسٹر ہمارے پاس آتے، پریزیڈنٹ ووٹ دینے کے لیے ہمارے پاس آ رہا ہے، جو کینڈیڈیٹ ہوتا ہے، تو کیسے قبضہ ہو جائے گا. سر یہ سوال میں آپ کے پاس چھوڑ دیں، چاہے تو مسکرا کے، چاہے تو پھر شارٹ میں جواب دینا، چاہے تو پھر میں اختتام. جواب لے لیں، آپ جواب لے لیں. بات یہ ہے کہ ایک جگہ پر ایک دوست ہمارا بلڈر بیٹھا ہوا تھا، بولا ایک آدمی اغوا ہوتے تھے.
ابھی تو زمین نہیں ہوا ہو رہی ہیں. اب تو زمین ایک بات یہ ہے کہ جو آپ نے سوال کیا نا یہ بہت ہی اچھا سوال ہے, اور یہی سوال میں اپنے بڑوں سے جن سے ملتا رہا ہوں میں کہتا رہا ہوں. میمن کمیونٹی میں اتنے بھی گورنمنٹ کے لوگ ہیں یہ خالی باتیں کرتے ہیں, کسی کام کے نہیں ہے. میرا تو کبھی ان سے رجحان رہا ہی نہیں ہے, اور نہ مجھے کبھی ان کے ساتھ, کیونکہ ان سے ہم نے کچھ ملنا نہیں ہے, ان کو کچھ دینا ہے ہم نے, یہ مانگ ہی لیتے ہیں. میمن کمیونٹی کی اتنی طاقت ہے, میمن کمیونٹی کے اتنے اصحاف ہیں, اور آل پاکستان میمن فیڈریشن ہو یا میمن فیڈریشن کے دوسرے ادارے ہوں میمن کمیونٹی کے, اور یہ محتاج ہو کہ ہم کسی اور سے پیسے لیں, یہ ہمارے لیے اور میرے لیے, میں 4-5 سال پریزیڈنٹ رہا, یا ہمارے اداروں کے لیے, یا ہماری ان لوگوں کے لیے جو ہم ایکٹیوسٹ ہیں, جو مطلب سوشلسٹ ہیں, کہ ہمارے لیے شرم کا مقام ہے کہ ہم لوگوں کو راغب نہیں کر سکے. جب ہماری میمن کمیونٹی کے پاس اتنی کیپیسٹی اللہ نے دی ہوئی ہے, وہ اتنے بڑے بڑے ادارے چلا رہے ہیں, اتنے بڑے بڑے ادارے جو ہے مطلب اس کو بیک پہ کھڑے ہیں, کیا وجہ ہے کہ ہم میمن کمیونٹی کو ہاؤسنگ کا پروجیکٹ نہیں دے پا رہے؟ آپ جہاں بھی دیکھ لیں وہاں میمن کمیونٹی کھڑی. یہ بہرحال ایک سوال ہے, میں سمجھتا ہوں کہ میری نالائکی رہی ہے جو میں یہ نہیں نالائکی کی بات ہے, اصلی بات ہے. آپ نے اپنی کیپیسٹی میں بھرپور, میں سمجھتا ہوں کہ اب یہ ٹیم آئی ہوئی ہے انشاءاللہ, اور دوسرے بڑے لوگ ہیں. پہلے تو جب میں فیڈریشن کے لیے سوال کرتا تھا تو مجھے یہ لگتا تھا کہ شاید میں اپنے لیے مانگ رہا ہوں. اب میں پریزیڈنٹ سے ہٹ گیا ہوں تو میں لوگوں کو زیادہ راغب کر سکوں گا کہ اللہ کے واسطے اپنی جماعتوں کو, اپنی کمیونٹی کو دیکھو, ہم بالکل کر سکتے ہیں میمن کمیونٹی کے لیے ہاؤسنگ کا پروجیکٹ, بالکل کر سکتے ہیں. ہونا چاہیے. جس وقت سستا تھا اس وقت بھی کر سکتے ہیں, آج مہنگا تھا اب بھی کر سکتے ہیں. اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے مکان 5-10 ہزار کا لیتے تھے تو مشکل ہوتی تھی, آج بھی لوگ کروڑوں روپے کے کر سکتے ہیں انشاءاللہ. بہت شکریہ علی بنانی صاحب.